کریم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم سے نجات پانے کے لیے اور اس ظلم سے دور بھاگنے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم کو دے دیں، تھوڑا وقت نکال کر قرآن کریم کو ہم دے دیں، اور ہماری بقا کا ذریعہ بھی یہی ہے، ہمارے بچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب ہمارے پاس رہنمائی کے لیے آئے گی۔ یہی کتاب ہمارے لیے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، الماریوں میں بند کر دیا۔ اب دیہاتوں میں چلے جاؤ تو وہاں پر خود آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایک قرآن کے اوپر، ہم پچھلے عرصے میں ایک منصیرہ میں ایک مسجد کے اندر گئے تو ایک قرآن کے اوپر 13 غلاف چڑھے ہوئے تھے، اور اس کی جو آگے وہ ڈوری سی ہے، اس کے ہر ڈوری کے اوپر 11 گریں لگی ہوئی تھی، یہ منتیں ماننے کے لیے، اور جس کے اوپر 13 غلاف ہیں، مجھے خود اندازہ کر لیں کہ اس کو کھولنے والا کون ہوگا۔ آدھا گھنٹہ تو غلافوں کو اتارنے پہ لگ جائے گا۔ تو جب قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو اللہ پاک نے بھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آج کاش کہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم ٹائم دے دیتے تو انشاءاللہ یہ ہماری بخشش کے لیے کل سبب بنتا۔ اور سب سے اہم ترین بات کہ کائنات میں اللہ کو 4 آوازیں انتہا درجے کی زیادہ پسند ہیں، 4 آوازیں، اور علماء نے لکھا ہے جب وہ 4 آوازیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اترنے والے بڑے بڑے اعزازات اللہ نے اس امت کے لیے رکھے ہیں، اور رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ میرا اور آپ کا کمال نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے اور ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے ایسے انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری آواز، حج اور عمرے کے دوران جب حاجی لوگ یہ جو کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی جو صدا لگاتے ہیں، اللہ کو یہ آواز بھی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اترنے والے عذابوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اور تیسری آواز، میدان جہاد میں جب مجاہد اپنی جان دین کی خاطر لڑا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اللہ کو یہ آواز بھی بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اترنے والے عذابوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اور چوتھی آواز جو میرے اور آپ کی اس مجلس اور اس نشست کا جو سبب بنی ہے، وہ چوتھی آواز، وہ حافظ قرآن جب وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ آواز بھی اتنی پسند ہے کہ اترنے والے عذابوں کو واپس بلا لیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، یا تو حافظ قرآن سے پوچھا جائے یا پھر حافظ قرآن کے استاد سے پوچھا جائے یا پھر حافظ قرآن کے والد سے پوچھا جائے کہ یہ کتنی مشقت والا کام ہے۔ میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں، فجر کی اذان کی آواز بھی سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، اس لیے کہ کھاتا کافر بھی ہے، کھاتا مسلمان بھی ہے، سوتا کافر بھی ہے اور سوتا مسلمان بھی ہے، کافر بھی شادی کرتا ہے، مسلمان بھی شادی کرتا ہے، کافر بھی کی ضرورتیں بھی ہیں دنیا کی، مسلمان کی بھی دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن فیصلہ فجر کے وقت ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسلمان کبھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا، اور اذان کی آواز سن کر کے جو گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو اب خود آپ، میں اور آپ خود اپنا اندازہ کر لیں کہ یہ جو اذان کی آواز سن کر کے میں اور آپ نہیں نکلتے
تو ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ مسلمان تو مسجد کی طرف چل پڑا، اس لیے کہ باقی تمام کاموں میں کافر اور مسلمان برابر تھے دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے، لیکن یہاں کے فرق ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان اذان کی آواز سن کر کبھی بھی گھر میں نہیں رہتا بلکہ وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور آج ہم اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں، جوانیاں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہاتھ بھی پکڑ رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، دماغ بھی ہمارا کام کر رہا ہے، دل بھی ہمارا درست ہے، اعضاء بھی ہمارے ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی میں اور آپ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اس کے باوجود اگر میں اور آپ مسجد کی طرف نہیں آئیں گے تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر اس چیز کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ مسجد کی طرف دین کی طرف نہیں آتے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو پھر یاد رکھو میں اس قوم کو مٹا کے رکھ دوں گا اور اس کو تبدیل کر دوں گا، نئی قوم اٹھا کے لے آؤں گا، نئے لوگ لے آؤں گا۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ میرے اور آپ کی طرح نکھٹو نہیں ہوں گے بلکہ وہ دین کا کام کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا دین کسی کا محتاج ہے۔ اگر دین محتاج ہوتا تو پھر رسول اللہ اور رسول اللہ کے خاندان اور صحابہ کا محتاج ہوتا، اللہ پھر ان کو اٹھاتے نا۔ لیکن نبی بھی 63 سال عمر گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی اپنی زندگیاں گزارنے کے بعد چلے گئے، نبی کا خاندان بھی دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود آج بھی دین باقی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو اس دنیا کے اندر ضروری تھے، جن کا وجود ضروری تھا، اس لیے عربی میں شاعر نے کہا تھا نا وفات محمد دلیلا علی الیس علی اللہ غالب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، ان کا دنیا سے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات پہ کوئی بھی غالب نہیں، اس کے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ رہنے کے قابل کوئی ہستی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر اللہ کے نبی بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر بتا دو میں اور آپ کسی باغ کے مولی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ سمجھیں کہ دین ہمارا محتاج ہے۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب میں اور آپ تو سوئے ہیں فجر کے وقت، قاری صاحب صبح کے وقت اٹھ کر دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور ان چھوٹی عمر والے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے محلہ سویا ہے، جوان بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بچوں اٹھو اور اٹھ کر اس محلے کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرو، اس لیے کہ توتلی زبان میں اس بچپنے کی زبان والی توتلی زبان میں پڑھنے والا قرآن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس اترنے والے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اٹھو اور اس محلے کو بچاؤ، اس علاقے کو محفوظ کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نہ قرآن کی قدر کی نہ قرآن والوں کی قدر کی۔ حالانکہ آپ خود اندازہ لگا لیں، حفظ کرنے والا بچہ ہے اور اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کے والدین اس کو محنت مزدوری سے ہٹا کر ان چیزوں سے بچا کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا چھوٹا موٹا خرچہ اٹھا لیا، اتنی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی۔ تو اب اللہ پاک کل قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں موجود ہوں گے، ایک گروہ آئے گا اور سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ انبیاء ہیں، پتہ چلے گا انبیاء نہیں، یہ شہداء ہیں، یہ شہداء بھی نہیں ہیں، یہ اولیاء ہیں، نہیں جی یہ اولیاء کی جماعت بھی نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ان کے سروں پہ جو تاج ہیں اور ان کے سروں پہ سجنے والا یہ تاج جس کی روشنی اس دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی، یہ کون مقدس ترین جماعت ہے جو اس نخرے کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ اس میدان محشر میں آ رہی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فما ظنکم بالذی عمل به۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے اس وقت بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ آج ان بچوں کے قرآن کریم حفظ کرنے کی وجہ سے اعزاز میں اللہ نے ان کے والدین کو وہ تاج پہنایا ہے ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ والدین کا اعزاز ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا جملہ فرما رہے ہیں فما ظنکم بالذی عمل به، جس کے والدین کو اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا اکرام ہو جس کے والدین کا، فما ظنکم بالذی عمل به، اس حافظ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کتنا بڑا مقام دے گی، جس نے محنت کی، کوشش کی، پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تو آج سب سے زیادہ المیہ اور بڑا المیہ ہمارے دور میں یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے والوں کو اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کریم کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کو اس بر صغیر کے اندر نچا کے رکھا تھا، 25 سال جلاوطنی اختیار کی، تو 25 سال کے بعد جب واپس وہ ملتان میں آئے تو کسی نے پوچھا حضرت امت زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا سبب صرف اور صرف قرآن ہے۔ امت نصف سے زائد امت قرآن پڑھتی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہے تو انہوں نے اپنی من مانی اس سے تشریح اور من مانے مطلب نکال کر کے انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا اور اپنے آپ کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو آج قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہو اور پھر اس کے بعد میں اور آپ یہ سمجھیں کہ آسمان سے ہمارے اوپر بارشیں بھی آئیں گی، آسمان سے ہمارے اوپر پھول برسیں گے، تو یاد رکھو یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت ہے۔ اس وقت میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی شیخ الحدیث کے پاس، کسی ولی کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا تھا کہ جس قوم سے، جس آدمی سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس نہیں چھینتا، سب سے پہلے اس سے جو چھینتا ہے وہ اس کی جبین سے، اس کی پیشانی سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اس کے جبین سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کار، کوٹھیاں، بنگلے، میرے اور آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، پلاٹ ہوں، ہر دنیا کی چیز موجود ہو، لیکن اگر اللہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا تو سمجھ لو ان چیزوں کے باوجود ہم پھر بھی یعنی اللہ کے ہاں مبغوض ترین ہیں، اللہ کا ہمارے اوپر غصہ ہے۔ لیکن خوش قسمت لوگ ہیں وہ اللہ نے جن کو یہ سہولیات دی اور ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی نوازا ہے، ساتھ ساتھ اپنے دین سے بھی نوازا ہے۔ تو اب اس دور میں ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم اپنے ہر گھر میں فرض قرار دیں کہ اگر بیٹے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنے پوتوں اور نواسوں میں سے کسی کو حافظ قرآن بنانا ہے اور اس کی حفظ کی ذمہ داری ہم نے اپنے گلے میں لینی ہے، اپنے اوپر لینی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک کبھی کبھی انسان کے سامنے کسی چیز کے اظہار کے لیے، پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے اللہ پاک کچھ ایسے سبب بنا لیتے ہیں۔
تو اب وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سارے لوگ یعنی ایک قبرستان کے اندر قبرستان پھٹا اور سارے لوگ باہر نکل آئے. اب سفید سفید شاپروں کے اندر کاغذوں میں کوئی چیز ہے, ہر آدمی چن رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, لیکن ایک آدمی ہے جو درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور بڑی بے خوفی کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ چن رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ایصال ثواب پیچھے سے کر دیا, کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی, قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا, کسی نے صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی کنواں کھدوا کر, کسی نے کوئی اور, یہ جو ایصال ثواب کیا ہے, یہ جو چھوٹے موٹے ایصال ثواب ہیں یہ چن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ان سب کو پرچون کے حساب سے ملتا ہے, مجھے تھوک کے حساب سے ملتا ہے, مجھے بڑے وافر مقدار میں ملتا ہے. اب وہ دوسرے دن پہنچ گئے, تلاش کیا, ان کے گھر میں پہنچے, اے جی کتنی اولاد ہے؟ جی ایک بیٹا ہے. کہاں ہے؟ فلاں مارکیٹ میں مٹھائی کی دکان پہ ہوتا ہے. اب وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے. صبح فجر کی نماز سے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آیا اور اس نے آ کر کے دکان کھولی اور ساتھ ساتھ مٹھائی بھی فروخت کرنا شروع کی اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا رہا, یہاں تک کہ مغرب کی اذان سے پہلے اس نے دکان بند کی اور 20 پارے تلاوت کی, اور شام کے وقت 20 پارے تلاوت اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیا. اب ان کو سمجھ آئی کہ باقیوں کو پرچون کے حساب سے مل رہا ہے, اس کو جو تھوک کے حساب سے مل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اس کی اولاد ہے. تو میرے دوستو یہ نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس دور میں اور ان حالات کے اندر ہمیں قرآن کریم کو اٹھانا پڑے گا, اس کو اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا پڑے گا, وگرنہ میں اور آپ جس رسوائی کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے, چہ جائے کہ کسی اور کام کے اندر ہم پڑ جائیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو ٹائم دیں, وقت دیں, اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھائیں. آج کہہ رہے ہیں نا جی کتنے بیٹے ہیں؟ جی 4 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی MBBS ڈاکٹر ہے, اس نے یہ کیا وہ کیا, بہت اچھا. دوسرا کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ جی اس علاقے کے اندر بڑا انجینئر ہے. تیسرا کیا ہے؟ وہ تو بینک کے اندر جو نہیں وہ یعنی بڑا مینیجر ہے اور بڑا کوئی آفیسر لگا ہوا ہے. اب چوتھے بیٹے کے اوپر ہمارے سر نیچے, اور جی پڑھتا نہ سا, بڑا سمجھایا, بس مسجد بھی چھوڑ دیتا, مسجد میں چھوڑ دیا. کاش کہ جن کا تعارف کراتے وقت ہم سر اٹھا کے تعارف کراتے ہیں, اور جس کا تعارف سر اٹھا کے کرنا چاہیے تھا اس کا تعارف ہم سر جھکا کے کرتے ہیں. تو جب یہ دنیا سے چلا گیا, انجینئر صاحب بھی پیچھے منہ اٹھائے کھڑے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہیں, بینکوں میں کام کرنے والے بھی کھڑے ہیں. کام کون آیا؟ یہی بچہ جس کو میں اور آپ کوئی حیثیت نہیں دیتے. اور پھر اس سے اگلی بات, شام کے وقت مغرب کی اذان ہوئی, مغرب سے پہلے آیا, ڈاکٹر صاحب آئیں اور وہ یہ کہیں کہ میں نے جتنی بھی آج ڈسپرین, پیراسٹامول, پونسٹان کی گولیاں میں نے فروخت کی ہیں, یا اللہ ان تمام کا میں اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں. یہ ہوگا؟ انجینئر صاحب آئیں اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ جتنی بھی دن کے وقت میں نے یہ پیمائشیں اور دائیں بائیں جو بھی نقشے بنائے ہیں, یا اللہ اس کا تمام کا میں ایصال ثواب اپنے والدین کو نہیں. اور جتنا میں نے حساب کتاب آج پیسوں کا لگایا ہے, تو میرے دوستو شام کے وقت پھر یہی کام آئے گا کہ جس وقت اور کچھ بھی نہیں,
اللہ نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے ذریعہ بنا دیا اور بتا دیا کہ تم ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ، وقت نہ بھی نکالو، لیکن نماز کے اندر وضو کی حالت میں قبلے کی طرف اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر جب انسان کہتا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اور شام کے وقت یہی بچہ کام آیا۔ اسی نے سورہ اخلاص قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا۔ باقی نہ ڈاکٹر کام آیا، نہ انجینئر کام آیا، اور نہ دنیا کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا کام آیا۔ کام آیا تو اس کو صرف اور صرف حافظ قرآن بچہ کام آیا۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہم نے اس کو مذاق سمجھ لیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ جب خود لے لیا ہے تو پھر ہمیں اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے کسی سے، اس نے مثالیں چھوڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پانی سے اس نے خدمت لے لی اور بتا دیا میں انسانوں کا محتاج نہیں ہوں، میں غرق کرنے پہ آؤں تو اس پانی سے غرق کر سکتا ہوں۔ نمرود کے زمانے میں بتا دیا اگر ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے ہو کوئی بات نہیں، میں اپنے دین اور ابراہیم کی حفاظت خود کروں گا، مچھر سے کام لے لیا۔ اللہ کے گھر کا معاملہ آیا، سارے چھوڑ کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا تو ابابیلوں سے کام لے لیا، اور اس کے بعد بھی اللہ کا یہ سنت، اللہ کا یہ طریقہ چلا رہا ہے، وہ کمزور لوگوں سے کام لے لیتا ہے دین کا، بڑے بڑے سارے دیکھتے رہ جاتے ہیں، سارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت لگا لیں، اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو کر کے اٹھیں، ان کے سامنے ہم جب اٹھیں تو ہمیں ہمارا سر کچھ اٹھا ہوا نظر آئے، شرمندگی نہ ہو، جبکہ نبی کے دین کے ساتھ جو ہم نے حشر کر لیا ہے، نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کا جو ہم نے حشر کر لیا ہے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو اس سے بڑی شرمندگی ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہوگی۔ دین کا تو ویسے بھی بیڑا غرق ہو گیا، دین کے ساتھ تو ہم نے ویسے بھی زیادتی کی ہے، زیادتی دین کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج میں اور آپ مذاق بن چکے ہیں، میں اور آپ مذاق بن چکے ہیں۔ یہودی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں گیا اور وہاں پہ جا کر کے میں نے عید گزاری تو ایک ساتھی نے کہا آج عید کا دن ہے، کسی ایسی جگہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، بجائے دائیں بائیں پھرنے کے ایک عام مقام پہ لے جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے لے گیا اور ایسے ایک مکان میں، ایک بلڈنگ کے اندر نیچے تہہ خانے میں نے دیکھا لائبریری ہے، میں نے دیکھا وہاں پہ جبے کبے دستار والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی محنت کے ساتھ کوئی بخاری اٹھا کے بیٹھا ہے، کوئی ترمذی شریف اٹھا کے بیٹھا ہے، کوئی قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہے، کوئی قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مجھے یہ ماحول بڑا عجیب سا لگا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، کافروں کے ملک میں بیٹھ کر کے اس طرح کا انداز اپنایا ہوا ہے، دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب باہر نکلے انہوں نے کہا حضرت آپ مطمئن ہیں؟ تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا جی میں تو مطمئن ہوں۔ کہا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بڑے اچھے نیک لوگ لگ رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، یہ سارے کے سارے یہودی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لبادے میں قرآن اور حدیث کو محنت کر کے سمجھنے کے بعد مسلمانوں کے اندر جا کر کے ان کے دلوں میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث سے متنفر کرنے کے لیے یہ اعتراضات پیدا کر کے لوگوں کے درمیان میں اس قسم کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اور کافر صرف اور صرف اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اور اسلام ہمارا اور مسلمان ہونا یہ ایسا کوئی لوہا یا ایسا سٹیل کا بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم سنی ہیں، سنیت اتنی مضبوط ہے کہ دن کو 500 سنت نبی کی ذبح کر کے ہم پھینک دیتے ہیں،
لیکن ہم پھر بھی سنی ہوتے ہیں، اسٹیل کے بنے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ کاش کہ کافر اتنی محنت کر کے اسلام کو نقصان پہنچائے اور میں اور آپ مسلمان ہو کر کے اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آج چھوٹی سی بھی بات ہو میں اور آپ دفاع نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وقت سارا۔ آج اگر کسی سے کوئی کہہ دیا جائے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ آسان داڑھی کو تو پتہ چٹی کی ہے، داڑیاں آسان تو بنال چٹیاں کی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کیسے کام کرنا اور کیا ہوگا۔ تو کاش کہ اسلام کے معاملے میں بھی ہم یہ کہتے کہ ہم نے داڑیاں کوئی دھوپ میں سفید نہیں کی بلکہ اسلام کی خدمت کے اندر سفید کی، اسلام کی محبت میں سفید کی ہیں۔ آج ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، اور اللہ کی قسم دکھ سے کہنا پڑتا ہے، وہ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بھیکاری تھا، بھیک مانگنے والا، اب اس کے سامنے بیٹھ کے بھیک مانگتا۔ ایک دن ایک انگریز آیا، ظاہر بات ہے دہلی کی جامع مسجد جیسے ہماری بادشاہی مسجد ہے، وہ عظیم یعنی پرانے زمانے کی تعمیرات کے اندر نقش و نگار اور عظیم جو ہے نا وہ ایک شاہکار تھا، ایسے ہی وہاں پر دہلی کی جامع مسجد پوری دنیا کے اندر مشہور تھی۔ انگریز نے دیکھا، واپس گیا، جوتا پہنتے ہوئے اس کے جیب سے بٹوا گر گیا۔ اب بیکاری دیکھ رہا، آواز دی نہیں پتہ چلا، اس نے اٹھا لیا۔ اب یہ انگریز گھر چلا گیا، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے آج دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہے، بڑی خوبصورت اور عظیم کاریگری ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ کاریگر عظیم ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ تو بیوی نے کہا اگلے اتوار کو مجھے بھی لے جاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے اتوار کو پھر واپس آ گیا۔ اب واپس آیا، دوبارہ جوتیاں اتار رہا تھا، یہ بہکاری سیڑھیوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے دوبارہ پھر اس کو بلایا اور جیب سے وہ بٹوا نکال کے دیا کہ پچھلے اتوار کو آپ کا یہ بٹوا یہاں پہ گر گیا تھا۔ اس نے کہا آپ تو بیکاری ہیں، مانگنے والے ہیں، یہ پیسے آپ رکھ لیتے، آپ کے لیے یہ کام دیتے۔ اس نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پیسے میں رکھ لوں، اس سے میں فائدہ اٹھا لوں، لیکن ایک سوال میرے دل میں پیدا ہوا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اور اللہ کی قسم آج کل کے مولویوں یا دنیا کے کسی بھی فرد سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہو، خدا کی قسم کاش اس بہکاری جیسی غیرت بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی۔ جو بہکاری نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تو عیسائی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، میں مسلمان ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا پیسے نکالتے ہوئے، پھر میں نے ڈال دیے کہ آج اس کا بٹوا اٹھایا ہے، کل میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعویٰ نہ دائر کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا، تو میں نے کہیں میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، میں نے اپنے نبی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے یہ بٹوا تجھے واپس کیا۔ کاش اتنی غیرت بھی ہمارے اندر ہوتی، اتنا جذبہ بھی ہمارے اندر ہوتا، لیکن اسلام پہ، نبی کی سنتوں پہ ہم نے چھری چلا دی ہے، ان کو ذبح کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جو ہمارے اس علاقے کے اندر ایک فتنہ ہے، شادی ہونا، یہ بات یاد رکھیں اور بڑی کان کھول کر کے سنیں۔ ہم شادیوں میں جو ظلم کرتے ہیں نا، یہ گانے بجانے اور ڈھول آتش بازی، نہ پڑوسیوں کا حقوق کا پتہ نہ کسی کا، یہ سارا کچھ کیا جو خوشی ہے جی، ماتم تنی نہ جی، اور سنی ہو یار، سنی جو ہے نا یہ نبی کی سیرت سے ہٹ کے کام کرے گا، اور پھر شادی کرنا کیا ہے؟ سنت۔ اس سنت کی جو توہین اور مذاق ہم کرتے ہیں، اور علماء نے یہ لکھا ہے جس شادی کے اندر یہ آتش بازی، یہ گانا بجانا خلاف شرع کام ہوں گے، اللہ اس شادی کے اندر ان کاموں کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک اس کی اولاد میں نہ کبھی حافظ پیدا کریں گے اور نہ کبھی عالم پیدا کریں گے۔ اس کی اتنی بڑی نحوست ہے، حافظ اور عالم اس کی اولاد میں اللہ پیدا نہیں کرتے۔ تو پھر آج ہمارے لیے تو باعث فخر ہے
آج میرے سامنے حاجی اکرم صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ان کے حافظ ہیں۔ ایک بیٹا حافظ ہو تو ایک انجن ہوتا ہے جنت تک لے جانے کا، یہ جب 4 انجن کٹھے ہو جائیں تو پھر جنت میں جانا یقینی ہے یا نہیں؟ 4 بیٹے حافظ ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں آخری بات، چونکہ مفتی عبدالواحد صاحب نے چونکہ وہ جمعہ پڑھا کے آنا تھا تو قاری صاحب نے جو مجھے ٹائم دیا تھا وہ 45 منٹ تک تھا، تو آخری بات، اب جب اس کے اندر ہم غور کریں کہ صرف حافظ بنا کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ آج 4 بیٹے حافظ ہیں تو 4 کے 4 انہوں نے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ کل مولوی بنے، قرآن سمجھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حافظ بنائیں، اور حافظ بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ان کی پیچھے ان کی تربیت بھی اور ان کا خیال بھی اور ذمہ داری بھی اٹھا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ حافظ نہیں علماء کی صف میں سے اٹھے، بجائے 10 بندوں کو جہنم سے جنت میں لے جانے والے کے بجائے یہ 70 علماء 70 لوگوں کو جو ہے نا یہ جنت میں لے جانے والا بنے۔ تو سارے رات کوشش کریں گے نا؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور جو اس وقت ہم نے اسلام کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اور اس وقت سابقہ امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا، یقین کریں وہ امتیں غرق ہو جاتی تھی، تباہ ہو جاتی تھی۔ آج وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہماری شکلیں مسخ ہوئیں، نہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، نہ زندہ زمین میں دسائے گئے، نہ آگ ہمارے اوپر برسی۔ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا کمال ہے، یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ کبھی غرق نہ کرنا، ان کی شکلیں نہ مسخ کرنا۔ آج وہ دعائیں میرے اور آپ کے گرد پیرا دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ محفوظ ہیں، وگرنہ سارے کے سارے گناہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہمارے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، تانے دے رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک یعنی ٹھیکیدار تھا، انگریز تھا، اور وہ انگلینڈ کے اندر ٹھیکہ اس نے کسی کو دے دیا، پیمنٹ پوری نہ کی، جیسے ہمارے ٹھیکیدار بھی یہاں پہ کرتے رہتے ہیں، کسی مزدور کا حق کھا لیا، کسی دوسرے کا کھا لیا، وہاں پہ